مولا صادق فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ہماری جدہ کے دادی کے 9 نام ہیں۔ دوستو بزرگوں، 9 نام ہونا یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ کون کون سے نام؟ الفاطمہ، الصدیقہ، الزہرا، المبارکہ، الرازیہ، المرضیہ، المحدثہ، یہ بی بی کے نام ہیں۔ وقت نہیں ہے، صرف 2 ناموں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ پہلا نام پاک بی بی کا مشہور و معروف ہے، ہم سب بار بار سنتے ہیں، فاطمہ۔ اس فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ ہے فتم سے، فتم کا مطلب ہے چھڑانا، آزاد کرنا۔ اپنی طرف سے بات کروں، کوئی اپنی طرف سے بات کرے، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود نبی پاک نے، جو دوست جمعہ پر ہوتے ہیں وہ سن چکے ہیں پہلے، جو نہیں ہیں پھر تکرارا عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے خود پاک بی بی فاطمہ سے سوال کیا، میری بیٹی یہ بتا، میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ جی، جب سوال کرے رحمت کل اور آگے ہو سیدۃ نساء العالمین، پھر معمولی بات نہیں، عالم اسلام کو سوچنا پڑے گا۔ میری بیٹی، میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ بابا بہتر جانتے ہیں، آپ بیان فرمائیں۔ پیغمبر فرماتے شک اللہ لک اسم من اسمائہ هو الفاطر وانت فاطمہ۔ میری بیٹی، اللہ نے تیرا نام اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا ہے، وہ خدا فاطر ہے، تو اس کی کنیز فاطمہ ہے۔ وہ خدا فاطر ہے، تو اس کی کنیز فاطمہ ہے۔ وہ کائنات بنانے والا خدا ہے اور تو اس کی کنیز بننے والی فاطمہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، زہرا بی بی کا نام ہے، نور، روشنی۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مدینے کے 24 گھنٹے میں 3 قسم کے نور نکلتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب میری بیٹی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی بندگی کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، یہ نور عبادت زہرا ہے، جس سے مدینہ بھی روشن ہوتا ہے، آسمان بھی روشن ہوتے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صل علی۔ میری بیٹی کے نور سے مدینہ بھی روشن ہوتا ہے اور آسمان بھی روشن ہوتے ہیں۔ اور اگلا جملہ، کیونکہ یہ مجلس خاص ہے میری بیوی کی معرفت کے لیے، حدیث پیغمبر کے الفاظ ہیں، سنو میرا کلمہ پڑھنے والو، صرف مدینہ روشن نہیں ہوتا، جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، 70,000 فرشتہ آ کر میری بیٹی زہرا کو سلام کرتا ہے۔ اللہم صل علی۔ اسی لیے بی بی کا ایک نام محدثہ بھی ہے، یعنی فرشتوں سے کلام کرنے والی۔ فرشتے جس کی دل جوئی کے لیے آتے ہیں، جسے تسلیاں دینے کے لیے آتے ہیں، اس ذات کو ذات سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ جی، متکلمہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، یہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے۔ بی بی کا ایک نام ہے المبارکہ، اسی پہ غور فرمائیے گا۔ جو چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی معاملات میں برکت ہونا، نبی پاک کی اس بیٹی سے محبت کرے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک سوال نبی پاک نے مولا علی سے کیا، یا علی یہ بتاؤ، میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے، تم اس کے شوہر ہو، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں یا علی، میری بیٹی کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ جو بندہ جہنم سے آزادی چاہتا ہے، اسے در کونین کا غلام بننا ہوگا۔ جس کے دل میں اس پاک بی بی کی محبت ہے، یقین کرے نجات اس کا مقدر ہے۔ یہ بی بی المبارکہ ہے، جس کا وجود بابرکت ہے، بی بی کی ذات بابرکت ہے۔ آپ خیر و برکت چاہتے ہیں، پھر اپنے گھروں کو بی بی کے ذکر سے منور کریں۔
اس بیوی کا ذکر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کی اور آپ کی نسلوں کی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ المبارکہ، برکت والی بیوی ہے، ان کا نام لیں گے خدا برکت عطا کرے گا۔ یہ اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، پاک پیغمبر کا فرمان۔ کتنی بڑی ذات اللہ نے ہمیں دی ہے محبت کے لیے۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں، حدیث لکھی ہوئی ہے، حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، میری بیٹی جو 3 دن تم پر لگاتار درود پڑے گا، اللہ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ کتنے دن؟ 3 دن تک جو پاک بی بی کی ذات پر درود پڑے گا، اللہ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ درود اس طرح پڑھے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ میرا اللہ بی بی زہرا پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر رحمتیں نازل فرما، اتنی رحمتیں تیرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ جی یہ مجلس اسی لیے آئے ہیں نا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، رات کا وقت ہے تو کوشش کریں کہ یہ درود پڑھے۔ بس زیادہ دیر رحمت سماعت نہیں، کیونکہ فوتگی ہوئی ہے، وہاں بھی ہم نے جنازے کے لیے جانا ہے، لیکن ایک پیغام محبت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام مومنین و مومنات اس جملے کو اپنے دلوں اور اپنے دماغ میں عقیدت کے طور پر جگہ دیں۔ کیا؟ یا فاطر بحق فاطمہ، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو نا، ہم بے وارث نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں 14 ہستیوں کی محبت عطا کی ہے، اور پھر ان میں مخدوم کونین کی محبت عطا فرمائی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنی پریشانی کو یاد کر کے اتنا کہہ دیں، اے کائنات بنانے والے تجھے بی بی زہرا کا واسطہ۔ جی یہ مجلس ہماری عقیدت کا ذریعہ ہے نا۔ ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ آیت اللہ مرتضی کشمیری ہے، نجف کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماہ رمضان میں دیکھا کہ ہمارے مدرسے کا ایک شاگرد افطاری کے بعد پریشان کھڑا ہوا ہے۔ قبلہ گئے، اسے پوچھا، استاد شاگرد سے پوچھتے ہیں بیٹا کوئی پریشانی ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے قبلہ میں نے افطاری تیار کر کے کمرے میں رکھی تھی، میں نے کہا نماز مغربین مولا علی کے حرم پر ادا کر کے بعد میں روزہ افطار کروں گا، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا، وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے، سامان کمرے کے اندر افطاری کا پڑا ہوا ہے، چابی کا مجھے علم نہیں ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ افطاری کروں گا، کھاؤں گا، پھر میں نے درس پڑھنے بھی جانا ہے، پھر اگلے سحری کے لیے وقت کم ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس لوہار کے پاس جاؤں، کدھر جاؤں، کیسے تالا کھلے گا؟ قبلہ مسکرا کر فرماتے ہیں، اور میرا بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، پڑھنا صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، دل تک بھی پڑھائی کو جگہ دو۔ کھڑا کس کی بارگاہ میں ہے اور پریشان کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو مولا امیر المومنین کے حرم کے سائے تلے کھڑا ہے، پھر تجھے پریشانی کیا ہے؟ علی ولی حیدر کرار مشکل کشا کے پاس کھڑا ہوا ہے، قبلہ کروں کیا؟ قبلہ نے فرمایا اب تو نے نہیں کرنا، تیرے ایمان کو بڑھانے کے لیے کچھ میں نے کرنا ہے۔ قبلہ گئے، تالے کو پکڑا، کھینچا، ایسے لگ رہا تھا کہ تالا لوہے کا نہیں پلاسٹک کا ہے، تالا قبلہ کے ہاتھ میں آ گیا، کھل گیا، شاگرد حیران ہو گیا، قبلہ ماجرا کیا ہوا؟ چابی تھی نہیں، لوہے کا تالا ہے، ایسے کھلنا محال ہے، مشکل ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، ہوا کیا ہے؟ قبلہ نے فرمایا میں استاد ہوں، پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، حدیثیں یہ کہتی ہیں کسی کی چابی تالے کی گم ہو جائے، حضرت موسیٰ کی ماں کا نام لے کر اللہ کو واسطہ دے، اللہ بند تالا کھول دیتا ہے۔ جی یہ حضرت موسیٰ دی ماں دا نام پوچھنا ہوئے بعد میرے کو پہنچ گئے سی، آدھا میں کون بھی ہے باواز بلند کرو آپ کو، اللہم صلی علی محمد۔ بتا دوں آپ کو، حضرت برہانہ خاتون، حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت برہانہ خاتون کا نام لے، حضرت موسیٰ کی ماں کا واسطہ دے، اللہ بند تالے کو کھول دیتا ہے۔ اب اگلا جملہ سمجھیے گا، قبلہ مسکرا کر فرماتے ہیں عبد خدا اگر حضرت موسیٰ کی ماں کا یہ مقام بلند ہے، ذرا سوچ حسین کی ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ سیدہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی۔ جی میں نے خدا کو حضرت موسیٰ کی ماں کا واسطہ نہیں دیا، حسین کی ماں کا واسطہ دیا ہے۔ اللہ نے بی بی کے نام کے صدقے میں بند تالے کو کھول دیا ہے۔ گناہوں سے لتڑا ہوا آئے، بی بی کا واسطہ دے، خدا بی بی کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ایک جملہ مصائب کا اور التماس دعا، یہ معجزہ بھی ہے بی بی کا جو سنتے ہیں نا، پھر جب مشکل آؤ اس پر عمل کرو گے، خدا بی بی کے صدقے مشکلیں آسان کرے گا۔ آیت اللہ میلانی بہت بڑے عالم ہیں ایران کے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جرمن کی ایک فیملی آئی، جرمن سے سفر کر کے ایران آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ قبلہ ہم نے آپ سے ملنا ہے، اور جب ملے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان اور مومن ہونا چاہتے ہیں۔ قبلہ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو اور مذہب حقہ کیوں قبول کر رہے ہو؟ میں تو لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں نا۔ وہ جرمن فیملی کہتی ہے قبلہ ہوا یہ کہ ہم سفر میں جا رہے تھے، ہماری گاڑی کو حادثہ ہوا، ہم بھی زخمی ہوئے، لیکن ہماری جوان بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ہماری جوان بچی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں قبلہ ہم بتا نہیں سکتے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹے، جوڑ بھی جاتی ہے، تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ عزادارو جتنا شدید درد پسلی کی ہڈیوں پر ہوتا ہے نا، کسی پسلیوں والے ڈاکٹر سے کبھی پوچھئے گا۔ ایک عالم دین کے جملے ہیں، بی بی زہرا کی شہادت کے ایام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے مصائب پڑھا، مجلس ختم ہو گئی، میں نے دیکھا ایک بندہ زاروں قطار رو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں اٹھا آیا، عزیزم مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں پسلیوں کا اسپیشلسٹ ہوں، میں جانتا ہوں اس ہڈی کو جوڑا نہیں جا سکتا، شب شہادت ہے، میں کہوں گا میری جدہ اے ہماری آقا زادی پاک پیغمبر کی وصال کے بعد 75 یا 95 دن اللہ جانے آپ نے سانس کیسے لیا؟ کیونکہ جتنی دفعہ سانس لیتی تھی اتنی دفعہ تکلیف کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ عزیزو مہربانوں، باقی مصائب تو اپنی جگہ، ہم سب آپ کو پیغمبر کا نوح پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر بی بی زہرا کا نوحہ سنا رہے تھے۔ یہ بی بی کے اپنے الفاظ ہیں، بابا مجھ پر اتنے دکھ آئے ہیں، سفید دن پر آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو باقی دکھ تو اپنی جگہ ہے۔ ملتان کی مجلس میں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، جب سے جملہ کہا ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ مصائب تو اپنی جگہ، بے قدری، دروازے پر آنا، اونچا بولنا، پہلو شکستہ ہونا، بیٹے کی شہادت، شوہر کی نہ قدری، لیکن سارے درد اپنی جگہ۔ اتنا سوچو جس کا پہلو شکستہ ہو، اللہ جانے 75 دن اس بی بی نے سانس کیسے لیا ہوگا۔ اور حافظ صاحب آپ کو بتا رہے تھے جب بی بی کی شہادت ہوئی مولا علی پیشانی کے بر گرے۔ یہ بی بی مولا علی کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی، مولا کو اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی۔ مولا علی کو تب پتا چلا جب غسل دے رہے تھے، روئے، رو کر کہا، ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے، شب شہادت بی بی کی قبلہ فرما رہے تھے، بی بی زہرا کی شہادت کے بعد حسنین آستینوں میں منہ ڈال کے گھٹ گھٹ کے روتے رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے ہماری ماں مر گئی ہے۔ عزادارو کائنات میں کوئی ایسی بی بی ہے جس کی وفات کے بعد اس کے شوہر نے 40 قبریں بنائی ہوں؟ یہ غربت علی ہے۔ بی بی زہرا کے دنیا سے جانے کے بعد علی نے 40 قبریں بنائی ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے دکھیا دفن کہاں ہوئی ہے۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کے آنسو کو قبول فرمائے۔ جرمن فیملی، والد کہہ رہا ہے قبلہ حادثہ ہوا، میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، ہر سانس پر میری بچی رو کر کہتی تھی بابا سب کچھ بیچ دو مجھے ٹھیک کرا لو۔ کیوں؟ تکلیف، جب سانس لیتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، سانس نکلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں قبلہ ہمارے گھر میں ایک ایرانی خاتون ملازمہ ہے، جب اس نے، میں تو لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں نا، میری بیٹی کی حالت کو دیکھا، ایک نکڑ میں جا کر زاروں قطار رو رہی ہے، میں قریب گیا اور میں نے جا کر کہا تو ملازمہ ہے کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے رو کر ایک جملہ کہا، آج تیری بیٹی کی تکلیف نے مجھے بی بی زہرا کی تکلیف ہے۔ جب تیری بیٹی اس طرح تڑپ رہی ہے، اللہ جانے میری آنکھیں 75-95 دن کس کرب کے عالم میں گزری ہوں گی۔
علی کو بھی نہیں بتا رہی، بچوں کو بھی نہیں بتا رہی، کسی کو نہیں بتا رہی میرے ساتھ وہ کیا ہے۔ یہی کہتی تھی اسی طرح بابا مصطفیٰ کے پاس جا کر کہوں گی میرا قصور کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ آخری منٹ 1.5 منٹ کی زحمت اور التماس سے دعا۔ وہی بچی کا باپ کہتا ہے کہ ہماری ایرانی ملازمہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی سے کہو بی بی زہرا کا واسطہ دے، اللہ بی بی کے صدقے میں اس کے دکھوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ شخص سوال کرتا ہے میں نہیں جانتا تھا، میں نے سوال کیا یہ بتا بی بی زہرا ہے کون؟ تو اس وقت وہ ایرانی ملازمہ رو کر کہتی ہے وہ بی بی ہے جس کے دروازے پر ملک الموت رک جاتا ہے۔ ملک الموت کسی کے دروازے پر کیسے رک سکتا ہے؟ وہ تو کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا۔ ایرانی ملازمہ رو کر کہتی ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کائنات میں واحد در ہے بی بی زہرا کا، جب تک میری بی بی نے اجازت نہیں دی ملک الموت دروازے پر کھڑا رہا۔ غلط پڑھتے ہیں لوگ، پیغمبر کے وصال کے وقت ملک الموت تیز آواز اونچی آواز میں بولا، نہیں اتنا اصرار کرتا رہا بی بی اجازت دے دیں میں نے آپ کے بابا سے ضرور ملنا ہے۔ جب اصرار بڑا روئی، پیغمبر کی آنکھ کھلی، میری زہرا تجھے کس نے رلایا؟ بابا کو مسافر ہے، کہتے ملنا ہے، میں منع کر رہی ہوں، کہتے ضرور ملنا ہے۔ عزاداروں میں تو لفظ پڑھ سکتا ہوں، اصرار پر رونے والی زہرا، اللہ جانے جب دروازے پر لکڑیاں آگ ہوگی تو دل پر کیا گزری ہوگی۔ روئے پیغمبر، رو کر کہا میری زہرا یہ تیرے در کی عظمت ہے، یہ جملہ نہ کہوں تو دل کو تسلی نہیں ہوگی، ملک الموت کو یا علی لے کر آؤ۔ ملک الموت اندر آیا، رو کر کہتا یا رسول اللہ گواہ رہنا جب سے روح قبض کر رہا ہوں میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تیری بیٹی زہرا کے دروازے کا احترام ہے، میں رک گیا، مجھے حکم خدا تھا جب تک بی بی اجازت نہ دے۔ اجرکم اللہ، تو نے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ اچھا اتنی عظمت کی مالکہ بی بی؟ ہاں میری بچی، وہ کہتا ہے نا جب دکھی ہوتا ہے کوئی کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی نے بی بی فاطمہ کا نام یاد کیا اور کہا اور اضافہ کر لو، اتنا کہو میرا اللہ تجھے بی بی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، تجھے بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، بچی تو دعا کر میرا اللہ میری پسلیوں کو ٹھیک کر دے۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے میری بیٹی نے چند دفعہ یہ الفاظ کہے، روتے روتے بے ہوش ہو گئی یا سو گئی، تھوڑی دیر بعد اٹھی تو خوشی کے عالم میں کہتی ہے بابا سونے سے پہلے تکلیف تھی، اب اللہ نے مجھے آرام دے دیا ہے۔ میری بچی یہ کیسے ہوا؟ کہا جیسے میں نے اس بی بی کا نام لیا ایک نورانی بی بی میرے پاس آئی، میرے پاس آ کر ایک جملہ کہا ہوگا، کون زہرا کے دکھوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ میری بچی تو پریشان نہ ہو، تو نے میرا واسطہ دیا ہے، میں نے اللہ سے سفارش کی ہے، اللہ نے تیری پسلیوں کو ٹھیک کر دیا ہے، تو نے میرا نام لیا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی تو تکلیف میں عالم میں ہو۔ عزادارو انصاف کرنا، دوسروں کو ٹھیک کرانے والی سیدہ اللہ جانے 75-95 دن اس تکلیف میں کیسے گزارے ہوں گے۔ میرے اللہ شب شہادت ہے بی بی کی، یا فاتر و بحق فاطمہ، میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، بی بی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ، ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اللہ ہم خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، قیامت کے دن ہمیں بی بی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ان کے بابا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جتنی زندگی باقی ہے میرا کریم اللہ اس پاک گھرانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت نصیب فرما۔ میرے اللہ اس پاک مخدومہ کونین کے صدقے میں آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے رات کے وقت کہ بی بی بھی محبت کرتی ہیں، معاشر کے دن جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہیں گی میرے اللہ ہوں میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے، علی سے محبت کرنے والے، میرے گھرانے سے محبت کرنے والے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ آواز خالق آئے گی زہرا آج معاشر دیکھے گا، جس جس کی تو سفارش کرے گی میں اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ میرے اللہ تجھے بی بی کا واسطہ ہم سب کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مرحومین کو جہنم سے آزاد فرما، اس پاک بی بی ان کی گھرانے کی شفاعت نصیب فرما۔ مخدومہ کونین کے صدقے میں میرے اللہ ہمارا یہ اہتمام قبول فرما۔ جتنی زندگی باقی ہے میرا کریم اللہ ہمیں اس پاک گھرانے کی عزاداری، محبت، شفاعت و شفقت نصیب فرما۔